اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. ہمارے ملک پاکستان میں یہ رواج ہے، خاوند بیوی کو کام کہے اچھا کر دیں، استاد شاگرد کو کوئی کام کہے وہ جناب کان لپیٹ کے تو بھول جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں رواج ہے، شاید اسی طرح سے فکر نہیں، فکر ہوتا ہے نا کسی بات کی فکر، اور اس فکر نہ ہونے کی وجہ سے، اس فکر نہ ہونے کی وجہ سے کئی گھر خراب ہو جاتے، ماں باپ میں اولاد میں ناراضگیاں پیدا ہو جاتی، میاں بیوی میں ناراضگیاں پیدا ہو جاتی. فکر نہیں، لاپرواہی، اور یہ غفلت کی نشانی ہے. اور غافل کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، غافل کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا، اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے اسی طرح برگلانے کی کوشش کی. یا ابراہیم تو صرف محض ایک خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا، صرف ایک خواب دیکھا اور اس پر تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا. یہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر برگلایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، ابراہیم تو محض ایک خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، ذرا غور کر لینا، پھر ایسے فرزندوں کا ملنا مشکل ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو شیطان دشمن رحمان و انسان ہے، جا دور ہٹ جا، خدا تعالیٰ کے بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا. پھر آپ نے کنکر مار کر اسے دفع کیا، کنکر مار کر اسے. واقعہ یہ ہو رہا ہے یوم عرفہ کی رات، وہ جو کنکر مارا شیطان کو، آج حاجی وہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارتے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وسوسہ ڈالا اس کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مار کے انہیں دور کیا. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حال ساتوں آسمانوں کے فرشتے دیکھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی میں یوں داد دے رہے تھے، سبحان اللہ نبی یقود نبیہ. اللہ پاک ہے، ایک نبی دوسرے نبی کو راہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے کھینچے جا رہا ہے. جب مقام منام میں پہنچے، اصل حقیقت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا. یہ تو نہیں ممکن تھا نا کہ اللہ کی طرف سے خواب آ گیا ہے اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھری لے کے ذبح کر دیتے. جب وہ خاص مقام پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سارے واقعے سے آگاہ فرمایا. اور کیا فرمایا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے پیارے بیٹے، دعائیں مانگ کر خدا سے تجھے دیا تھا، لیے ہوئے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کروں، تو تو بتا تیری کیا رائے ہے. اللہ، تیری کیا رائے ہے. اس میں علماء کرام کیا لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ فرزند ارجمند اطاعت الہی کے لیے برضا اور رغبت تیار ہو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس میں سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا کمال کیا تھا، کیونکہ انہیں بغیر بتائے زبردستی ذبح کیا گیا تھا. اس آنے والے وقت میں لوگ یہ بھی بات کر سکتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بتایا نہیں اور ذبح کر دیا. اس اہتمام حجت کے لیے انہوں نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بیان فرمائی تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہی عمدہ جواب دیا، سبحان اللہ. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ 23واں پارہ سورہ صافات میں یہ بیان کیا گیا ہے. اے ابا جان حکم باری تعالیٰ بجا لائیے، اسماعیل تو ذبح ہو جائے گا اور اف تک نہ کرے گا، اف تک نہ کرے گا. اللہ اکبر. اب باپ بیٹے کو اور بیٹا قربان ہونے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں چند درخواستیں یا چند مناجات کہہ لیں، درخواستیں کہہ لیں، سوال کہہ لیں، یا اپنے دل کی تمنا ان کو بھیج. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ بوقت ذبح میرے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھ لینا تاکہ میں جان نکلتے وقت اگر تڑپوں، جان نکلتے وقت اگر تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ پڑیں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیان کریں. آج کیا ہے کوئی اولاد ایسی؟ ٹھیک ہے. اور جناب والد گرامی جس طرح آپ کا حکم ہے آمنا صدقنا، جس طرح آپ چاہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، کتنے ایسے جاننے والے ہیں جو مجھے آ کے بتاتی ہیں اپنی حالات اور ساری چیزیں. قرب قیامت ہے، وہ بڑوں کو وہ عزت نہیں دی جا رہی، وہ احترام نہیں دیا جا رہا، اور پھر کہتے ہیں ہمیں رزق بھی ملے، ہمیں رحمت بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں ضروریات زندگی بھی ملے، ساری چیزیں بھی ملے. حالانکہ کیا ہے؟ حالانکہ کیا ہے؟ کوئی ادب و احترام نہیں ہے، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں. آگے سے جواب دیتے تو انہوں کی پتا ہو جی، اچھا تو چلو تو انہوں کی پتا ہے جی، تو جنہوں نے پالا ہے، جنہوں نے پالا ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے گھر تجھے پیدا کیا ہے، انہوں نے محنت مشقت سے تجھے پالا ہے، اور آج بڑے ہو کر تو کہتا چلو چلو تو ہم کو پتا ہوتا. ایسے پھر لوگ کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب ہمیشہ وہی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کا احترام کیا ہے، اپنے والدین کا احترام کیا ہے، عزت کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان مجھے مضبوطی سے باندھ لینا، ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لینا تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ پڑیں. اللہ. دوسری بات کیا بیان کرتے ہیں کہ بوقت ذبح میرا چہرہ زمین کی طرف رکھنا کہ کہیں چھری چلاتے وقت آپ کی نظر مبارک میرے چہرے پر پڑنے سے آپ کے اندر وہ پدری محبت جو ہے وہ جوش نہ مارے. میرے چہرے کو نیچے کی طرف رکھنا، ذبح کرتے وقت میرے چہرے کو نیچے کی طرف رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں وہ بیٹے کی محبت جاگ جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر سکیں اور اطاعت خداوندی میں تقصیر واقع ہو جائے. تیسری بات کیا بیان کرتے ہیں کہ میری قمیض میری اماں میری قمیص میری اماں جان کو دے کر میرا سلام پہنچا کر آخری پیغام پہنچا دینا کہ اماں جان تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے دل کا سکون، تیرا لخت جگر ایسے رحیم و کریم کے پاس چلا گیا ہے جو کہ تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہے، جو کہ تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہے، لہذا مقام افسوس و غم نہیں. اللہ
قرآن شان میں رب تعالیٰ جل شانہ کیا فرماتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دی اور بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، یعنی لٹا دیا، تو اس وقت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خدا تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام، تم زیادہ سخی ہو یا میں؟ اب باپ بیٹے میں تھوڑا سا مکالمہ ہو رہا ہے، آپ زیادہ سخی ہیں یا میں زیادہ سخی ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زیادہ سخی ہوں، کیونکہ میں اپنے پیارے لخت جگر کو، اپنی آنکھوں کے تارے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زیادہ سخی ہوں، کیونکہ آپ کے اور بیٹے بھی تو ہیں، آپ ان سے دل لگا سکتے ہیں، مگر میری فقط ایک ہی جان ہے، جب یہ چلی گئی تو واپس نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، نہ تو زیادہ سخی ہے اور نہ ہی اسماعیل، ولیکن انا اسقا منکما، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر ان کو قربانی کا ثواب عطا فرما دوں، کیونکہ حضرت خلیل علیہ السلام کا لخت جگر زندہ رہے گا اور ان کو قربانی کا ثواب عطا فرما دوں گا، اور اسماعیل کی جان باقی رہے گی اور ان کا ایک بال بھی بھیکا نہ ہوگا، اور انہیں ذبیح اللہ کا عہدہ عطا فرما دوں گا۔ الغرض حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری چلائی، پہلے چھری کو بہت تیز کیا، پھر چلایا، پھر اس کو بہت زور سے چلایا۔ جب بہت زور سے چلایا تو نہ چلی تو غصے سے اسے دور پھینکا، اللہ، اور اسے کہا کہ تو کیوں نہیں چلتی؟ تو چھری نے کیا جواب دیا کہ جب آپ کو نارے نمرود میں پھینکا گیا تھا تو اس وقت آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ اس وقت آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ آگ نے اس وقت کیوں نہیں آپ کو جلایا؟ تو فرمایا کہ یہ حکم ربی تھا کہ آگ مجھے نہ جلائے، اور حکم تھا کہ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، اتنی ٹھنڈی کہ جو راحت پہنچانے والی ہو، اتنی ٹھنڈی نہ کہ نقصان پہنچانے والی ہو۔ فرمایا کہ اللہ کا حکم تھا، چھری جواب دینے لگی مجھے بھی اللہ کا حکم ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح، اور پھر اس موقع پر اللہ کریم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ دبا جو جنت میں 40,000 سال سے چہل قدمی کر رہا ہے، جو جنت میں 40,000 سال سے رہ رہا ہے، جبرائیل کو حکم ہوا تو اللہ کے حکم سے اس دبے کو لے کے آئے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ وہ دمبا ذبح ہو گیا، اور آج ہم اس دمبے کی قربانی کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس موقع پہ وہ دمبا پیش نہ ہوتا تو ہمارے اندر تو اتنی بساط نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا ضعف نہیں ہے کہ ہم جو ہے اتنی بڑی قربانی کر سکتے۔ اللہ کریم نے ہمارے اوپر رحم کیا، ہمارے اوپر مہربانی کی، اور ہمیں دمبا ذبح کرنے کا، جانور ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کیونکہ وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے مجھے فجر کی یعنی عید قربان کی فجر، اور 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاعت کی رمضان کی آخری جو راتیں، اور قسم ہے اپنے حبیب پاک کے معراج پاک کی۔ اس قسم باری تعالیٰ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کتنی فضیلت والا ہے،
اسی طرح ان کی فضیلت سے کتب احادیث میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه من البخاری اور مشکات سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہے، کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جن میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زیادہ محبوب ہو، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام عشرہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ جہاد فی سبیل اللہ مگر وہ شخص جو کہ اپنے مال و جان سے نکلا ہو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہ لوٹے، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے۔ اس لیے جو قربانی بھی دی جاتی ہے وہ بڑی محبت سے اور شوق سے دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو وہ بہت ہی پسند ہے۔ اس کا یوم عرفہ کا روزہ گزر گیا جو 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وقت کی مناسبت ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بڑا تھوڑا ہے، تو قربانی کے فضائل میں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقو من اللہ بمقام قبل ان یقع بالعرض فطیبوا بها نفسا، کہ نہیں عمل کرتا بیٹا آدم کا نہر اور قربان کے روز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو، خون گرانے سے یعنی قربانی کرنے سے، بے شک قربانی کا جانور روز قیامت آئے گا میں سینگوں اور بالوں اور کھروں کے یعنی ان سب چیزوں کا وزن کیا جائے گا اور ترازو میں تولے جائیں گے، اور بے شک جانور کا خون رب تعالیٰ کے حضور زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مقبول ہو جاتا ہے۔ بس خوشی سے قربانی کرو۔ یہ مشکات شریف کی حدیث سے بات ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے پھر ہم انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ آپ نے جو مسجد کے لیے جھولی پہنی ہے بھیج دیں۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الأضاء قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ صحابہ پاک نے رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوف میں کتنا ثواب ہے؟ صوف یہ جو اونی جانور آپ کرتے ہیں، یہ جس کو آپ چھترا کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ملے گی۔ اب بکرے کے
بدن کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، یا اسی طرح چھترے کے بکرے کے اوپر، چھترے کے بدن کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، unaccountable روئی ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ اور یہ بھی ذہن میں آ گیا، میں نے اپنے بھانجے کو پیسے دیے، یار میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو لے آ جا۔ وہ کہنا ہے ماموں میں نے چھترا لیا ہے، تو وہ پاس ایک بندہ تھا، وہ کہتا 500 روپے دو، میں اس کو موڑ دیتا ہوں۔ یہاں بھی مسئلہ ہے، یہ جانور جو ہے اس کے بال منڈوانے نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ اس کو قربان کریں گے تو اس کے بدن کے اوپر وہ روئی موجود ہوگی، تو ہر بال کے بدلے، روئی کے ہر ریشے کے بدلے آپ کو نیکی ملے۔ اگر اس کو منڈوا دیا جاتا ہے تو کتنا نقصان ہو گیا۔ یہ ایک مسئلے کی بات، اس کو بھی یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے۔ ایک اور یہ سارا واقعہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا اور قربانی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ الحمدللہ اس لیے آج ناچیز نے جلدی بیان شروع کر دیا تھا تاکہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ گائے کی قربانی کے متعلق یہ ہے کہ 3 دن تک ہوتی ہے، تیسرے دن عصر کی نماز سے پہلے تک آپ اس کو قربانی کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے ہمارے احباب جو کہ قربانی نہیں کر پائے، بہت سارے ہمارے احباب جو کہ قربانی نہیں کر پائے، تو ان کے لیے یہ ابھی ہم ایک سہولت رکھ رہے ہیں کہ 10,500 روپے وہ حصہ جمع کرائیں، کیونکہ کل بھی قربانی ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے جانور کا انتظام کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی طرف سے یہ قربانی کا جو ایک واجب امر ہے یہ پورا ہو جائے۔ جنہوں نے پہلے سے لے لی ہے اکثر تو لے لیتے ہیں، لیکن جو نہ کر سکے یا بعد میں انتظام ہوا، بکرا نہیں کر سکے، چھترا نہیں کر سکا، گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ سہولت ہم انشاءاللہ ان کے لیے رکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں تو کل انشاءاللہ ہم ان کے لیے جانور کا انتظام کر کے پھر جانور جو ہے وہ ذبح کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام جیسا جذبہ ایک قربانی عطا فرمائے تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔